أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترؤن الجحيم ثم لترؤنها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. اس صورت کو جو کہ سورۃ التکاثر ہے، تجوید کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے الہاکم، الہا میں چھوٹا ہا ہے، اس کے اوپر کھڑا زبر ہے تو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. الہاکمت چھوٹا کاف ہے تو چھوٹا کاف کو ادا کرنا ہے اور میم کو تا میں ملانا ہے اور تا کو باریک پڑھنا ہے. تو الہاکمت تکاثر، تکاثر میں بھی چھوٹا کاف ہے اور چھوٹا کاف کے بعد الف ہے تو اس کو صرف ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. اس کے بعد سا پہ پیش ہے، سا ہے، سا پہ پیش ہے، اس کے بعد را ہے. یہاں پر را پر جب رکیں گے وقف کریں گے تو وقف کی وجہ سے را ساکن ہو جائے گا، اور قاعدہ ہے کہ جب را ساکن اور اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھا جائے گا. تو یہاں پر را سے پہلے سا پہ پیش ہے، اس لیے یہاں پر رکنے کے بعد را کو موٹا پڑھیں گے. تو اس طریقے سے پڑھیں گے الہاکم التکاثر، تکاثر را ظاہر ہوگا اور اس کو موٹا پڑھا جائے گا. حتی، حتی میں بڑا ہا ہے، اس کے بعد تا مشددہ ہے جو کہ پتلا پڑھا جائے گا اور تا کے اوپر کھڑا زبر ہے تو اس کو صرف ایک الف کے برابر کھینچنا ہے بس. حتی اس طریقے سے. حتی زرتم الزر، زر یہاں پر بھی را ساکن ہے اور را ساکن سے پہلے پیش ہے تو یعنی را کو موٹا پڑھا جائے گا. زرتم زرتم اور تا کو پتلا پڑھنا ہے کیونکہ تا ہے یہ. تم المقابر، بڑا قاف ہے تو بڑا قاف کو ادا کرنا ہے، مکابر نہیں کہنا ہے. بہت سارے لوگ اس میں غلطی کر دیتے ہیں، مکابر کہہ دیتے ہیں، نہیں، بڑا قاف ہے تو مقابر اس طریقے سے پڑھنا ہے. بر میں یہاں پر جب رکیں گے تو یہاں پر بھی را ہے جو کہ رکنے کی وجہ سے ساکن ہو جائے گا، لیکن یہاں را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ را ساکن سے پہلے یہاں پر با پر زیر ہے، اور قاعدہ ہے کہ جب را ساکن سے پہلے زیر ہو تو وہاں را کو باریک پڑھا جائے گا. تو اس کو یہاں باریک کر کے پڑھیں گے. حتی زرتم المقابر، مقابر بس اس طریقے سے پڑھیں گے. کلا چھوٹا کاف ہے اور لام مشدد ہے، اس لام کے بعد الف ہے تو ایک الف کے برابر کھینچیں گے. کلا سوف تعلمون، سوف سین کو سیٹی کے آواز کی طرح ادا کریں گے اور سین کے بعد واو ساکن ہے تو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. سوف تعلمون، یہاں پر بھی دھیان دینا ہے کہ یہاں پر تا کے بعد عین ہے اور عین ساکن ہے، یہاں پر جھٹکا نہیں دینا ہے. عام طور سے لوگ اس میں غلطی کر جاتے ہیں کہ اس کو جھٹکا سے پڑھ جاتے ہیں، تعلمون تعلمون نہیں، تعلمون تعلمون اس طریقے سے آرام سے حلق سے عین کو ادا کرنا ہے، ساکن بھی ہو اور جھٹکا بھی نہ ہو. تعلمون. جب رکیں گے مون پر تو یہاں پر بھی تقریباً 3 الف کے برابر کھینچ کے رکیں گے. تعلمون اس طریقے سے. ثم یہاں پر بھی ثم میں میم مشدد ہے تو یہاں غنہ ہوگا اور غنہ کی آواز کو ناک میں 2 حرف کے برابر کھینچ کے رکھیں گے، ایک حرف سے 2 حرف کے برابر. ثم اس طریقے سے فوراً نہیں پڑھنا ہے، ثم فوراً نہیں پڑھنا ہے بلکہ ناک میں آواز غننے کی رہنی ہے. ثم کلا، ثم کلا یہاں پر بھی خاص دھیان دینا ہے کہ ثم میں جو میم پہ زبر ہے اس کو کھینچنا نہیں ہے کیونکہ وہاں الف نہیں ہے. تو یہاں پر بھی غلطی ہوتی ہے عام طور سے کہ اس کو پڑھتے ہیں ثم کلا، ثم کلا ایسے پڑھ جاتے ہیں جو کہ غلط ہے، بلکہ اس کو جلدی پڑھنا ہے. ثم کلا، ثم کلا یعنی زبر کو پورا ادا کریں گے اور فوراً جو ہے
اگلا حرف کلا پڑھیں گے. ثم کلا سوف تعلمون، جو کہ پچھلی آیت میں بھی یہی سیم آیا تھا. کلا لو تعلمون، کلا یہاں پر بھی چھوٹا کاف ہے اور لام مشدد ہے، لام کے بعد الف ہے، تو اس کو ایک الف کے اوپر کھینچ کے پڑھیں گے. کلا لو، یہاں پر لام کے بعد واو ساکن ہے، تو اس وجہ سے جو ہے یہاں پر ایک الف کے اوپر کھینچ کے پڑھیں گے. کلا لو تعلمون، بس لو ایسے کریں گے. یہاں پر بھی دھیان دینا ہے کہ اس کو معروف پڑھنا ہے، مجہول نہیں پڑھنا ہے. بہت سارے لوگ اس کو مجہول پڑھ دیتے ہیں، اس کو پڑھ دیتے ہیں لو، لو تعلمون. لو نہیں پڑھنا ہے، لو ہے یہ. لو، لام کو واو میں مائل کرنا ہے. لو، لو نہیں پڑھنا ہے. لو اور لو میں فرق ہے، تو لو پڑھیں گے تو مجہول ہو جائے گا، جو کہ غلط ہے. اس کو لو پڑھنا ہے، جو کہ معروف ہے، جو کہ صحیح ہے. تو کلا لو تعلمون، تعلمون ابھی بتایا جا چکا ہے کہ اس کو آرام سے ادا کرنا ہے، کہ حلق سے عین ادا ہو، ساکن ہو، جھٹکانا ہو. تعلمون علم علم، عین کو حلق سے ادا کرنا ہے. علم الیقین، بڑے قاف کو ادا کرنا ہے، اور جب رکیں گے تو تقریباً 3 سے 4 الف کے اوپر کھینچ کے رکیں گے یہاں پر. علم الیقین، اس طریقے سے. لَتَرَؤُنَّ، لَتَرَؤُنَّ، اس کلمے کو بہت صفائی کے ساتھ ہر حرکت کو واضح انداز میں ادا کرنا ہے. بہت سارے لوگ اس میں غلطی کر دیتے ہیں، لَتَرَؤُنَّ کہہ دیتے ہیں. لَتَرَؤُنَّ، لَتَرَؤُنَّ کہیں گے تو تا جو ہے جس پر زبر ہے وہ ساکن ہو جائے گا، اور جب ساکن ہو جائے گا تو یہ غلط ہو جائے گا. اس وجہ سے اس کو صاف ادا کرنا ہے، تاکہ زبر کو خاص طور سے. لَتَرَؤُنَّ، لَتَرَؤُنَّ، اس طریقے سے. را پر زبر ہے، اس کا مطلب را کو موٹا پڑھا جائے گا، اور انا نون مشدد ہے تو نون مشدد کے غنے کو بھی پڑھا جائے گا. غنہ کریں گے یہاں پر. لَتَرَؤُنَّ، لَتَرَؤُنَّ، اس طریقے سے. تا بھی ظاہر ہو، را بھی موٹا ہو، اور نون پہ غنہ بھی ہو، نون کو لام میں ملایا بھی جائے گا. لَتَرَؤُنَّ الْجَحِيمَ، جیم کو ادا کرنا ہے. جیم، جیم کو صحیح مخرج کے ساتھ ادا کرنا ہے. جحیم، اس کے بعد بڑا ہا ہے، تو یہاں پر بھی بڑا ہا کو ادا کر کے جب رکیں گے تو کھینچ کے رکیں گے، تقریباً 3 سے 4 الف کے برابر. لَتَرَؤُنَّ الْجَحِيمَ، اس طریقے سے. ثم آ چکا ہے ثم اس سے پہلے کہ میم پر غنہ ہوگا، میم مشدد ہے، لیکن اس کو کھینچنا نہیں ہے، جلدی پڑھنا ہے. ثم لَتَرَؤُنَّهَا، یہاں پر بھی وہی چیز ہے. لَتَرَؤُنَّهَا، تا کو زبر کو واضح کرنا ہے، را کو موٹا پڑھنا ہے کیونکہ را پر زبر ہے. انہا میں نون مشدد ہے، اس وجہ سے جو ہے نون پر غنہ کرنا ہے، اور اس کے بعد ہا کے بعد ایک الف ہے، اس کا مطلب اس کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. ثم لَتَرَؤُنَّهَا عَيْنَ بہت زیادہ اس کو نہیں کھینچنا ہے، نہا کو بہت زیادہ نہیں کھینچنا ہے، ورنہ غلط ہو جائے گا، مد ہو جائے گا. صرف ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. ثم لَتَرَؤُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، عَيْنَ عین کے بعد یا ساکین ہے، تو اس کو اچھے سے ادا کرنا. عینل، عینل نہیں کہنا ہے. بہت سارے لوگ اس کو عینل پڑھ دیتے ہیں، جو کہ غلط ہے. نہ تو عین ادا ہوگا اور یہ مجہول بھی ہو جائے گا. تو عینل نہیں پڑھنا ہے، یہ غلط ہے. عینل پڑھنا، عین کو یا کی طرف مائل کرنا ہے، یا میں دبانا ہے. عینل، عین کو حلق سے بھی ادا کریں گے اور یا کی طرف مائل کر کے اس کو معروف پڑھیں گے. عین الیقین، بڑے قاف کو ادا کریں گے اور کھینچ کے جو ہے رکیں گے. ثم لتسألن، ثم یہاں پر بھی میم پر غنہ ہوگا، میم مشدد ہے، لیکن اس کو بھی کھینچنا نہیں ہے، بلکہ جلدی سے پڑھنا ہے، کیونکہ وہاں زبر کو کھینچا نہیں جائے گا، یا کوئی اور چیز وہاں کھینچنے والی نہیں ہے. ثم لتسألن، یہاں پر بھی دھیان دینا. لتس کہ جب سین ساکن ہے تو اس کو اچھے سے ادا کریں گے، اور سی ٹی کی آواز بھی ظاہر ہوگی. لتسألن، یہاں پر حمزہ ہے تو حمزہ ادا کریں گے، عین نہیں ہے. لتسألن، اور یہاں پر نون مشدد ہے تو یہاں پر بھی غنہ کریں گے، اور غنہ کا مطلب یہی ہے کہ ناک میں آواز تھوڑی دیر ٹھہرے گی. ثم لتسألن یومئذ، یہاں پر بھی دھیان دینا ہے. لتسألن کے جو نون کو جو زبر ہے اس کو کھینچنا نہیں ہے، کھینچیں گے تو غلط ہو جائے گا، جلدی پڑھنا ہے. بہت سارے لوگ اس میں یہ غلطی کر دیتے ہیں. ثم لتسألن یومئذ، غلط ہے یہ. نا یومئذ نہیں کہنا، بلکہ جلدی پڑھنا ہے. ثم لتسألن، جلدی سے پڑھنا ہے. لتسألن یومئذ، لتسألن یومئذ، اس طریقے سے. یومئذ پر بھی خاص دھیان دینا ہے کہ اس کو بہت سارے لوگ مجہول پڑھ دیتے ہیں، اس کو پڑھ دیتے ہیں یومئذ. یومئذ نہیں پڑھنا ہے، یو پڑھیں گے تو یہ مجہول ہو جائے گا، جو کہ غلط ہے. اس کو یو پڑھنا ہے، یا با زبر یو،
یعنی واو کی طرف مائل کرنا ہے زبر کو. تو یومئذ اس طریقے سے پڑھنا ہے. مئذن میم کے زبر کو اور حمزہ کے زیر کو واضح کرنا ہے. اور یہاں پر ذال پر تنوین ہے تو ذال پر جو دو زیر ہے تنوین ہے یہاں پر غنہ نہیں ہوگا، کیونکہ قاعدہ ہے کہ جب تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے گا تو وہاں پر غنہ نہیں ہوتا ہے. تو یہاں پر ذال کے بعد تنوین کے بعد عانل عین آ رہا ہے، جو اور عین یہ حروف حلقی میں سے ہے، اس لیے یہاں پر غنہ نہیں ہوگا. اور جب غنہ نہیں ہوگا تو اس کا مطلب وہاں تنوین کو پوری طریقے سے پڑھیں گے اور ناک میں آواز نہیں لے جائیں گے. تو کس طرح پڑھیں گے؟ ثم لتسألن ثم لتسألن یومئذ عن یومئذ عن ذن کو پورا پڑھنا ہے بغیر ناک میں آواز لے جائے. عن النعیم اور اس کے بعد نون کو نون میں ملانا ہے اور نون مشدد ہے اگلا والا تو وہاں پر غنہ ہوگا اور عانین غنہ کر کے تھوڑی دیر ناک میں آواز رکھیں گے. اس کے بعد آگے پڑھیں گے عن النعیم اور نعیم میں عین کو حلق سے ادا کرنا ہے اور اس کے بعد وہاں کھینچ کے تھوڑا سا 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کے وہاں رکنا ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم اس طریقے سے.